हम भी कमाल लोग हैं। अच्छा खासा चल रहे होते हैं, फिर एक अचानक ऐसा काम करते हैं कि माशरा हिजान का शिकार हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला आया, और उस फ़ैसले ने यकीनी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर हिजान बर्पा किया है, क्योंकि इब्तदा ये थी कि ये नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी को क्यों दी गई, और ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी चाहिए क्योंकि उसका हक है। और फैसला ये हुआ कि ये न सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेगी, न पीपल्स पार्टी नून लीग को मिलेगी, न JUI को मिलेगी। ये जो इस्तदा नहीं है, जो कहीं उसका पिटिशनर नहीं है, उसको वो नशिस्तें दे दी गई। अब जजेस ने ये क्यों दी, कैसे दी, ये मेरा मनसब नहीं है कि मैं जजिस के किरदार पर तबसरा करूं, लेकिन माजी की कुछ बातें याद आती हैं। और फिर इस समाअत के दौरान एक जुमला बार बार सुना, और फिर आज भी एक केस की समाअत हुई, उसका फैसला भी आ गया। इन दोनों फैसलों के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं पुराना आदमी हूँ, 1988 से इस फील्ड में हूँ, और यूँ समझिए कि वो जिसको कहते हैं ना फटे पुराने, तकरीबन वैसे हो गए हैं इतना। इस कदर रिपोर्टिंग करते करते कराची, हैदराबाद से काम शुरू किया, कराची में काम किया, लाहौर, इस्लामाबाद, फिर मुल्क के कोने कोने में गए। कुछ दिन पेशावर में कई मरतबा जाना हुआ, क्वेटा भी कई मरतबा जाना हुआ। तो पूरे मुल्क की सियासत और सहाफ़त की काफ़ी समझ है, डिफरेंट बीट्स की, क्राइम बीट की, हेल्थ की बीट की, स्पोर्ट्स की भी करना पड़ता था, चूँकि ज़िम्मेदारियाँ उस नौइयत की थी। फिर इस्लामाबाद आ गए, इस हैदराबाद से आगाज़ किया था, तो वहाँ से अदालतों को कवर किया। फिर इस्लामाबाद तक आने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कवर किया। उसके बाद डिफेंस भी कवर करते हैं, डिप्लोमेटिक भी कवर करते हैं, आजकल पॉलिटिक्स भी करते हैं, पार्लियामेंट तो करते ही करते हैं। तो नाज़रीन, बहुत पुरानी यादें हमारे जहन में महफूज हैं। मुझ जैसे जो और दोस्त हैं, मुझसे सीनियर हैं, नुसरत जावेद साहब हैं, और दोस्त हैं, वो तो बहुत कमाल के लोग हैं। हामिद मीर भी मुझसे चंद साल सीनियर हैं, और बहुत सारे और भी सीनियर हैं। लेकिन हम भी चूँकि नौजवान थे उस ज़माने में, तो नौजवान के तौर पर एक्टिव भी बहुत होते थे, तो हर जगह पहुँचे हुए होते थे। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 2 बार निकाला गया था। पहली बार 1990 में निकाला गया, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उसके बाद कहीं एक गुफ्तगू की थी। उन्होंने ये कहा कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, जो मुझे इम्यूनिटी हासिल है, मैं उसको तो सरेंडर कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त कौमी असम्बली का जो थी वो 217 अरकान पर मुश्तमिल होती थी। और बेनज़ीर भुट्टो का ये कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर 102 वोट लेकर इलेक्ट हुआ, और 102 वोट उनको मिले थे क्योंकि वो नशिस्तें जो जब हल्फ उठाते हैं, तो जो दोहरी नशिस्तें होती हैं वो ख़त्म हो जाया करती हैं। मतलब एक आदमी ने 3 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, वो एक ही का लेगा, तो इसलिए 102 वोट लेकर वो मुंतखब हुई हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी 102 वोट लेकर मुंतखब होता है, उसको पार्लियामान की अक्सरियत ही निकाल सकती है। लेकिन मामला था जजों के एहतसाब के बिल का। उनका ये कहना था कि मैं अपनी जो अथॉरिटी है, या जो मैं अपनी इम्यूनिटी है, उसको सरेंडर कर सकती हूँ, लेकिन मैं 2 जजेस मिलकर अगर हुकूमत निकाल दें, तो मैं इस पर कानून साज़ी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विल ऑफ द पीपल की बात भी होती है। लोग मुंतखब करके भेजते हैं, और 2 जज बैठ कर निकाल देते हैं। ये बात प्रिंसिपली तो दुरुस्त है, और ये हमेशा ऐसा होता भी आया। लेकिन उस वक्त ये होता था कि जज साहिबान जो हैं वो उस वक्त की जुडिशरी जो थी, उसको कोई ख़त नहीं लिखता था। वो वहाँ जज अफसरान पहुँच जाते थे, और वो फैसले वही करते थे जो विल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी। और फिर वो बेनज़ीर भुट्टो को निकाल दिया गया। फिर उसी इल्ज़ाम में नवाज शरीफ को निकाला गया, तो जजेस ने बहाल कर दिया, और ये कहा कि वो ये जो कागज़ अखबारी तराशे हैं, ये सबूत के तौर पर नहीं है। ये इस किस्म के मामलात होते रहे। फिर दोबारा बेनज़ीर भुट्टो को 1996 में निकाला, उन्होंने चमक का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन जो बुनियादी बात है, वो अदलिया और सियासतदानों और पार्लियामेंट के दरमियान पुरानी बदअतमादी है। उसकी वजह पार्लियामान के ख़िलाफ़ अदलिया का किरदार रहा है हमेशा। मुझे याद है जब चौधरी निसार अली खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो
تو اس وقت بھی یہ کوشش ہوئی کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرایا جائے. سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ جی ایک فیڈرل کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹ سے آتے ہیں اور سپریم کورٹ کا آڈٹ نہیں ہو سکتا. پھر خورشید شاہ صاحب تھے پی ایس سی کے چیئرمین, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی. چودھری نثار علی خان نے چھوڑا تو ندیم افضل چند بنے, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہو جائے, وہ نہیں ہوا. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی کے اعتراض نہیں کیا تو وہ شاید سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ بڑا ایک مسئلہ رہا ہے, اور پھر ہمارے بہت سارے فیصلے ہمیشہ آئین اور قانون کے برخلاف دکھائی دیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بڑے امپورٹنٹ نکات اٹھائے ہیں. فیصلہ ظاہر سی بات ہے ججز نے کیا, کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جو پریئر نہیں تھی, جو فریق نہیں تھا, اس کو انصاف دے دیا, دہلیز پر انصاف پہنچایا گیا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں, یہ بڑی ٹرم تھی کہ سستا اور فوری انصاف آپ کی دہلیز پر, لیکن وہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وہ دہلیز پر انصاف پہنچایا گیا. اسی طرح ہم نے ایک زمانے میں یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو بنی گالہ کی اس کا کیس تھا ریگولرائزیشن کا, اور دوسری جانب نسرا ٹاور کا کیس تھا, تو یہاں گرینڈ حیات کا بھی کیس تھا. گرینڈ حیات اب بھی کھڑا ہوا ہے, نسرا ٹاور کو گروا دیا تھا, جسٹس گلزار صاحب نے گروایا تھا. اور بنی گالہ کو جس طرح سے وہ کیا گیا اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے. ریگولرائز کیا گیا اس کو تو بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے. پھر نواز شریف کو نکالا گیا اور جہانگیر ترین کو نکالا گیا. عمران خان کو کس طرح سے جو ہے وہ جہانگیر ترین نے بعد ازاں کہا کہ میں نے عمران خان کو بچانے کے لیے قربانی دی, اس پر ان کو کسی نے نہیں بلایا تھا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہوتے رہے. اب اچانک اس سماعت میں یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ول آف دی پیپل کا لفظ آیا ججز کی جانب سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ول آف دی پیپل تو یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی اور ان کے جو بانی ہیں عمران خان, وہ تو ان کو ووٹ دینا چاہتے تھے اور آپ لوگوں نے یوں کر دیا اور یوں کر دیا. اور پھر وہ ایک خواجہ آصف نے ایک نقطہ دوسرا بھی اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آئین کے کئی آرٹیکلز, اور انہوں نے ان آرٹیکلز کو کوٹ کیا اپنی پریس کانفرنس میں, سیالکوٹ میں کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو ری رائٹ کر دیا گیا, پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ نظر ثانی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس حوالے سے اجلاس بلا لیا گیا ہے, منڈے کو بلایا جا رہا ہے اتحادی جماعتوں کا. مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس آج ہوا ہے, وہاں مری میں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم بھی وہاں گئے, اسحاق ڈار بھی گئے اور ساری مسلم لیگ نون گئی. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد اب یہ طے پائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے ناظرین کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جہاں یہ کہا کہ جو ڈکلیریشن دے چکے, جنہوں نے الیکشن سے پہلے ڈکلیریشن دے دیا تھا, وہ ارکان جو ہیں وہ ان کو وہ تو پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے. حالانکہ استدعا یہ نہیں تھی. استدعا یہ تھی کہ جو نشستیں ہیں ان کی بدر بانٹ ہوئی تھی. میں اس حد تک درست سمجھتا ہوں کہ جو نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی تھی, یا وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق جو کوٹا بنتا تھا, وہ نشستیں نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی وغیرہ کو نہیں مل سکتی تھی, کیونکہ جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں ان کی منشا یہ نہیں تھی. ان کی منشا یہ تھی کہ خواتین اور ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو جائے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر ہو. لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ اسٹننگ اس لیے ہے کہ پریئر تو یہ تھی کہ یا تو وہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں یا پھر کسی کو بھی نہ ملیں, اور سارا مقدمہ اس کے گرد گھوم رہا تھا. درمیان میں وہ 2-3 معاملات لائے گئے اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ تشریح غلط کی گئی ہے. اب میں نے بارہا یہ پوچھا, آج بھی میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے بھی پوچھا اور لوگوں سے پوچھا, کئی لوگوں سے پوچھا کہ اگر عدالت عظمیٰ یہ کہہ دے کہ آپ کو فلاں نشان نہیں مل سکتا کیونکہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, اب ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی, انٹرپریٹیشن غلط کی, آئین کے خلاف ورزی آپ نے کر دی. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا, کیونکہ وہاں پی ٹی آئی گئی تھی اپیل میں, اور پشاور ہائی کورٹ نے پٹیشن لے کر گئی تھی. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے خلاف ورزی صرف الیکشن کمیشن نے نہیں کی, پشاور ہائی کورٹ نے بھی کی. تو پھر پشاور ہائی کورٹ کو کیوں سزا دیں گے؟ یہ معاملہ ابھی اوپن ہوگا جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا. ابھی تو اس بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا پورے نظام کی اس فیصلے نے جو 17 صفحات پر مشتمل ہے. تفصیلی فیصلہ آئے گا تو کیا ہوگا یہ ذرا بعد میں اس کا اندازہ آپ کو خود بخود ہو جائے گا ناظرین. لیکن وہ جو ول آف دی پیپل ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
یہ ول آف دی پیپل جو ہے وہ اور ول آف دی ججز یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ آج کسی نے تبصرہ کیا. ول آف دی پیپل یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ دے دیں اور پسندیدہ پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ کر دیا. الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ ہر الیکشن میں ہارنے والا جیتنے والے پر سوالات اٹھاتا ہے اور پھر کچھ ثبوتوں کے ساتھ الیکشن ٹریبیونلز میں چلا جاتا ہے. وہ ایک جینوئن پروسیس ہے. لیکن یہاں تو یہ بھی ہوا کہ آج وہ ایک صاحب بتا رہے تھے بلوچستان میں کہ وہ جو آدمی 10ویں نمبر پر آیا تھا بدقسمتی سے اس بیچارے کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا, تو وہ یہ کہتا تھا کہ جیتا ہوا میں تھا تو میرے ساتھ یہ جاتی ہو گئی ہے. بھائی وہ پہلے جو 9 ہیں ان کے ساتھ جاتی نہیں ہوئی, درمیان میں 8 لوگ جو تھے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہوتا رہے گا. لیکن ول آف دی پیپل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام ریاست کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. اگر یہ سوال ہے کہ بنگلہ دیش کا بنا تو بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ مفتی بانی کے دباؤ میں بھی تھے اور شیخ مجیب کے ساتھ بھی تھے. تو کیا وہ ریاست کوئی دنیا میں کوئی بھی ریاست, انڈیا میں 36 تحریک علیحدگی کی, کیا میزورام ہیں, نکسلائٹس ہیں جن کو نکسل باڑی کہتے ہیں, اور اس قسم کی بڑی تحریکیں ہیں. کشمیر کا معاملہ تو مختلف ہے, لیکن یہ انڈیا کے اندر آزادی مانگ رہے ہیں. ان کو 70 سال گزر گئے, ان کو آزادی نہیں دی گئی. وہ انڈین حکومت ان کو جبر کے ساتھ زور کے ساتھ کچھ اختیارات دے کر اپنے ساتھ رکھتی ہے, ان کو آزادی نہیں دی گئی. تو یہ یہاں جو ول آف دی پیپل کی بات کرنے والے یہ جو دانشور ہیں ہمارے جو عدالتوں میں نہیں ہیں, سیاسی تبصرہ نگار ہیں, وہ بڑی باتیں کرتے ہیں. تو ذرا وہاں ان کے بارے میں بھی بات کریں نا. کیا ول آف دی پیپل کا مقصد ریاست کو توڑنا ہوتا ہے؟ کیا ول آف دی پیپل اگر فرض کیجئے کہ عوام کی ایک اکثریت کسی ایک شہر کی وہ یہ کہے کہ جی یہ عمارت مجھے پسند نہیں ہے, یہ جگہ مجھے پسند نہیں ہے, وہ صاحب مجھے پسند نہیں ہے, تو کیا اس عمارت کو جلانا یا ان صاحب کو قتل کرنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ ول آف دی پیپل جو ہے وہ سرٹن لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن, انڈر سرٹن لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. ول آف دی پیپل بیانڈ دی کانسٹیٹیوشن لمٹس نہیں ہو سکتی. یہ ایک بنیادی عنصر ہے. اور اگر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کہیں ہوئی ہے اور اسی بنیاد پر آپ نے سنی تاج کونسل کو نشستیں نہیں دی, تو پھر ول آف دی پیپل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا اس کو, جس کی پریئر ہی نہیں ہے, اس کو آپ دے دیں گے سیٹیں. یہ بڑا کوشچن ہے. لیکن 62-63 کا بھی ایک معاملہ بیچ میں آ گیا ہے, کیونکہ جو ارکان جیتے تھے نشستیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ چلی گئی, 41 چلے گئے سنی تاج کونسل میں. اب وہ وہاں ایک ڈکلیریشن دے چکے ہیں, اور 62-63 کے مطابق وہ ڈکلیریشن اگر انہوں نے دیا وہ حلف ہے, حلفاً انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر وہ دوسرا ڈکلیریشن دے دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو پہلے حلف کی روگردانی ہوگی. اس کا کیا کریں گے؟ یہ آرٹیکل 62-63 کا بھی معاملہ ہے. تو اس طرح سے کئی آرٹیکلس کو ری رائٹ کر دیا. لیکن سرٹنلی ول آف دی پیپل جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کو ریاست کے خلاف ووٹ کرنے کا حق دے دیا جائے. انڈر سرٹن کانسٹیٹیوشنل لمٹس اس کو رکھنا ہوتا ہے. یہ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. اب آتے ذرا راجے دوسرے معاملے کی جانب. آج اس کیس کا بھی فیصلہ ہو گیا, عدت کیس کا. میرا سوال بنیادی طور پر حکومت سے ہے کہ کیا حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے معاملات کہاں جاتے ہیں؟ میں نے ابتدا میں بھی ایک تبصرہ کیا تھا کہ اول تو یہ کیس بنانے کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر آپ کو بہت زیادہ شوق تھا تو آپ اسلامی نظریاتی کونسل, آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جو اس قسم کے معاملات میں رہنمائی کے لیے, آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کرتے اور اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ لے کر ان کی رائے لے کر آپ چلے جاتے وفاقی شرعی عدالت میں کہ جی اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل طے کر دیں, تو وہ ہو جاتا. لیکن سیشن کورٹ جو اندر برٹش لاء چلتی ہے, یعنی جو ہم نے جو ڈرائیو کی ہے برطانوی قوانین سے قوانین, سیشن کورٹ تو ان کے تحت چلتی ہے. اس کا جج جو ہے وہ پی ایچ ڈی تو ہو سکتا ہے لاء میں, لیکن اس کا جج اسلامک اسکالر نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ ایک فرق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے کیا یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کا نتیجہ ہے یا آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ تو میرا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں ہیں, کیونکہ جو سیشن ججز ہیں ان کی ترقی ہائر کورٹس پر ڈپینڈ کرتی ہے, اور پھر جو ہائر کورٹ ہے وہاں سے پھر سپریم کورٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے.
तो वो ये देखता है कि हाई कोर्ट्स का जो है मूड क्या है, अदलिया का ओवरऑल मूड क्या है, तो वो उसके मुताबिक ही जाने की कोशिश करता है। एक बात तो ये, लेकिन दूसरा ये है कि ये इस किस्म के मामला खैबर मालेका को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको शर्म भी आनी चाहिए थी। वो इस किस्म के मामला अदालतों में ले आए पब्लिक में। ख़वातीन के लिए इस किस्म के मामला लाना मुनासिब नहीं है। उनको भी चाहिए था वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से रुजू करते, वफाकी शरई अदालत से रुजू करते, खामोशी से मामला तय हो जाता। लेकिन वो यहाँ आए, उन्होंने खुद को भी जो है वो ख़राब किया और इसको भी ख़राब किया। अब रियासत को ये सोचना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान का मजाक किसने बनाया। मैं अगर हूँ, अगर किसी ओहदे पर प्राइम मिनिस्टर की जगह, तो मैं आज अपनी कानूनी टीम को फारिग कर दूँ, क्योंकि क्या मिला है रियासत को इस मुकदमे से और क्या नतीजा निकला है इसका। अगर ये लोग लड़ने के अहल नहीं है तो फिर ये मुकदमा क्यों लड़ा गया। खैबर मानिका को छोड़ दिया जाता और वहाँ जो सरकार के वकील थे वो कहते आप दोनों तय कर लें। लेकिन बहरहाल अगर इसमें हुकूमत मुलव्वस है तो फिर हुकूमत को सोचना चाहिए। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है कि आप इस तरह से जो है वो मुकदमात ले आएँ अदालतों में और फिर आप यूँ शर्मिंदा होते फिरें। आखिरी इत्तला नाज़रीन ये है कि नैब की टीम अडयाला जेल में है। सनम जावेद को तो इस्लामाबाद मुंतकिल करने के अहकाम जारी हो गए। वो इस्लामाबाद के कैदी के तौर पर अडयाला जेल में रहेंगी, उनके खिलाफ एक नया मुकदमा हो गया। अब इमरान खान साहब वहाँ हैं, कानूनी तौर पर रोककार पहुँच गए तो एक मरतबा उनको रिहा करके दोबारा गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो हो सकता है गेट तक आएँ, जैसे शहबाज कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी इस तरह से हो। अभी तक ये मामला तय नहीं पाया है और इस वजह से मैंने गर्दन मोड़ के देखा, टीवी से हाथ लगा हुआ कि शायद ये मामला तय हो गया हो, तो अभी तक ये मामला तय नहीं हो पाया। इसलिए ये कानूनी नुक्ता है, इस पर अमल होगा और फिर शायद एक लामतनाई सिलसिला शुरू हो जाए एहतजाज का। तो नाज़रीन देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।